کمزوری کتنی تھی، مسلمان کتنے بے بس تھے، اور اللہ نے پھر ان کو کتنی طاقت دے دی۔ 31 میں کہتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیات، قالوا تو کہتے ہیں قد سمعنا، یقیناً ہم نے سنا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا تو ہم بنا سکتے ہیں ایسی باتیں، ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب کیا بولا کہ جب ان کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے جو ہے وہ سن لی ہے، ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہتے نا ہم بھی اسی طرح کی کوئی کتاب بنا کے لے آتے۔ یہ اتنی آسان بات ہوتی نا تو آج تک 10,000 قرآن بن چکے ہوتے۔ یہ تو اللہ کا چیلنج ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں جاؤ جنہوں ان سارے مل کر بھی کوشش کر لو اور ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، تب بھی تم ایک صورت نہیں بنا لا سکتے۔ اور وہ ایک صورت کیا ہے؟ سورہ کوثر تو تم بنا کے لا نہیں سکے، ایک صورت کا تب کیا ہے؟ ایک لائن تم نہیں بنا کے لا سکتے آج تک، ورنہ تو 10,000 قرآن ہوتے۔ تو یہاں پہ بولنے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کو کوئی امپورٹنس نہیں ہے قرآن کی، اور یہ کہتے نہیں ہے مگر پہلوں کی کہانیاں کس سے تو ہے، ہم بھی بنا کے لا سکتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو یہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے قرآن، یاد رکھیے گا، یہ کوئی میں اور آپ صرف ہسٹری نہیں پڑھے، یہاں تو اصل میں اللہ کی سنت، اللہ کے قوانین، اللہ کو جان رہے ہیں، اللہ کا تعارف ہو رہا ہے ہمارے آگے کہ اللہ بندے سے کیا چاہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 32 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب وہ کہا تھا انہوں نے اللہم اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ قرآن واقعی سچا ہے، من عندک آپ کے پاس سے، فامطر علینا حجارہ تو برسائیے ہم پر پتھروں کی بارش، من السماء آسمان سے، او ائتنا یا لائیے ہم پر بعذاب علیم دردناک عذاب۔ آیت نمبر 33 وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ لیعذبہم کہ ان کو عذاب دیں، وانت فیہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، وما کان اللہ معذبہم اور نہیں ہے اللہ کہ انہیں عذاب دیں، وہم یستغفرون اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ اب کیا کہا کہ وہ وقت کہ جب یہ کافر ایک تو مان نہیں رہے تھے، قرآن کو کی ڈی ویلیو کرنے کی پوری ان کی طاقت تھی، کوشش تھی، تو انہوں نے جب کہا اے اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش اتار دیجیے آسمان سے، جیسے کہ ہر نبی کی قوم نے یہ کہا عذاب لے آئیے اگر آپ سچے۔ آپ نے پیچھے پڑھا نا قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، سب نے یہی مطالبات کیے، تو اگر یہ قرآن بھی سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش اتار دیں آسمان سے، یا ہم پر درد دینے والا کوئی عذاب بھی اتار دیں۔ اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہم اے اللہ، دعا کر رہے اس طرح۔ تو آج میں اور آپ اگر ہم بولتے نہیں ہیں نا تو ہماری حرکتیں بول رہی ہیں، ہم بھی یہی بولتے ہیں ہم کیا اتنے غلط ہیں، اگر غلط ہے تو عذاب نہیں آ جاتا ہم پر۔ یہ ہماری سوچیں جو ہے نا، ہمارا جو عمل ہے وہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، وہ بھی مطالبہ ہی کر رہا ہوتا ہے اللہ سے عذاب کا۔ اور یہ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ ہٹ دھرمی ان کی کہاں تک پہنچی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نہیں اتارا اس طرح، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اللہ اس طرح عذاب نہیں دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوں گے پھر عذاب دیں گے نا۔ اچھا یہ تو ہمیشہ کے طریقہ ہے کہ جب نبی موجود ہوتے تو عذاب نہیں آتا، نبی شفٹ ہوتے، نبی مائگریٹ کرتے، ہجرت کرتے، پھر عذاب آتے ہیں۔ یہاں پہ پوائنٹ یہ کہ سورۃ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بیان کر دیا جائے گا کیا کہ ان سے قتال کرو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں کے ذریعے عذاب دیں گے، صحیح ہے، اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے عذاب دیں گے۔ اور پھر سورۃ توبہ کے اینڈنگ میں پھر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس میں یہ کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں ایک بار یا دو بار ضرور مصیبتوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، تکلیفوں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو میں اور آپ آج دیکھیں کہ ہمارے اوپر جو پرابلمز آتی ہے وہ کیا ہے، وہ عذاب کی شکل ہوتی ہے، بعض اوقات بعض آزمائش ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ تو عذاب نہیں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اب ہم پر عذاب کی چھوٹی چھوٹی یہ شکلیں آتی رہتی ہیں، اور اللہ کا عذاب کیا چیز ڈالتی ہے؟ استغفار۔ اگر میں اور آپ اللہ سے بخشش مانگتے رہیں گے انشاءاللہ تو کیا ہوگا؟ عذاب ٹل جائے گا۔ لیکن بخشش کا مطلب سمجھ میں آتی ہے نا، یہ تھوڑی کہ روز کا چلہ کاٹ لیں، 1000 استغفار پڑھ لیں، یا 40 دن کا یہ کام کر لیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی اللہ سے بخشش طلب کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیں، اپنی برائیوں کے اوپر غور کریں، اور اس کے بعد اگر میں اور آپ اس طرح ہی اپنی اصلاح کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور پھر دیکھیں فرماتے ہیں آیت نمبر 34 وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ، اور اب کیا بات ہے ان کے لیے اللہ يُعَذِّبَهُمْ کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ اور حالانکہ اس کے وہ متولی نہیں ہے، ان اولیاءہ نہیں ہے اس کے متولی، یعنی نہیں حق رکھتے اس کے متولی، اس کی سرپرستی کا، الا المتقون
سوائے اہل تقوی، تقوی والے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں ہے۔ اللہ فرمانے کون سی بات رہ گئی ہے عذاب نہ آنے میں؟ کیوں نہیں عذاب میں ڈال سکتا ان پر؟ سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے انسانوں کو تو کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا باقی نہیں رہے گا، لیکن اللہ ڈھیل دیتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے عذاب کا جو ایک طریقہ بتایا ہے مجھے اور آپ کو، وہ کیا ہے کہ تم کو آپس میں ایک دوسرے سے بھڑا دوں گا، آپ نے سورہ نام میں بات پڑھی تھی، اور ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھاؤں گا۔ تو آج یہ فرقہ بندی کیا، یہ عذاب کی شکل ہے، تو ہم پر ایک دوسرے انداز سے عذاب آتا ہے۔ یہاں پہ کہا کہ اب ان کی کیا بات رہ گئی تھی، انہوں نے کیا کسر چھوڑی تھی کہ ان پہ عذاب نہیں آتا؟ یہ مسجد حرام سے روک رہے تھے، یہ اس کے بڑے بن کے بیٹھے تھے، اونرشپ پہ آئے ہوئے تھے وہاں کی، ساری چیزیں یہ لیڈ کر رہے تھے، یہ مینجمنٹ میں تھے، ان کو یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے اس سیٹ کو۔ اس کی سیٹ خانہ کعبہ کا، یہ مسجد حرام کا بڑے ہونے کی سیٹ کون ڈیزرو کرتا ہے؟ کون حقدار ہے؟ جو متقون ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے یہاں کچھ ایسے ہی معاملہ آپ کو نظر آئے گا کہ متقون تو نہیں ہوں گے اس سیٹ کے اوپر۔ ظاہر ہے تو ایک انسانیت سے اجتماع ہے، اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ تو اس لیے یہاں پہ کہا کہ ان کے اوپر کیوں نہیں عذاب آتا؟ آ جاتا، کتنی دیر لگتی ہے عذاب آنے میں؟ لیکن اصل میں کیا ہے کہ اکثریت جانتی نہیں ہے، یہ اللہ کے باتوں کو سمجھتی نہیں ہے، اس لیے ایسی باتیں کرتی ہے۔ تو میں اور آپ یہ نہیں سمجھے ہم بہت اچھے اس لیے عذاب نہیں آ رہا، ہم پر بھی عذاب کب کا آ سکتا ہے اور آ سکتا تھا، ابھی اللہ کی رحمت ہے جو ہم بچے رہے۔ 35 میں کہتے ہیں وما کان صلاتهم، اور نہیں ہوتی ہے ان کی صلاۃ عند البیت، بیت اللہ کے پاس، بیت کے پاس، گھر کے پاس، الا مکاء وتصدیہ، مگر سیٹیاں وتصدیہ اور تالیاں پیٹنا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو اب عذاب اس طرح سے جو تم کفر کرتے رہے۔ فرماتے ہیں ان کی صلاۃ کیا ہوتی ہے، ان کو کون سی صلاۃ آتی ہے؟ اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مشرکین تھے، وہاں پہ مشرکین اس کے متولی بن کے بیٹھے تھے، بڑے بن کے بیٹھے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ مسجد حرام سے روک رہے تھے، یہ فتنے وہاں پہ برپا کر رہے تھے، یہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے، جنگ کر رہے۔ سمجھ رہے ساری سینیریو آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں؟ پوری آپ ساری آگے پیچھے سے آیتیں دیکھ لیں۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ صلاۃ بھی کرتے ہیں، ابھی آپ سورہ توبہ میں پڑھیں گے یہ حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، مطلب یہ حج کو بھی بلیو کرتے ہیں۔ ان کی صلاۃ نہیں تھی اللہ کہتے ہیں، مگر سیٹیاں اور تالیاں تھیں۔ صلاۃ جو ہے نا وہ کسی زمانے میں بھی ڈسکنیکٹ ہوئی نہیں ہے، اس لیے یہ مت بولے صلاۃ کہاں سے آئی، کوئی نئی چیز نہیں ہے صلاۃ، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یہاں پہ جو بات بولی خانہ کعبہ کی حیثیت ہمیشہ سے، یہ بیت اللہ کو لے کے بیٹھے، کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو ہر کوئی جانتا تھا، ان کی عزت ہر ایک کے پاس تھی۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ان کی صلاۃ ہے کیا سیٹیاں اور تالیاں کے؟ آج میں اور اب قوالی کو بولنا شروع کر دیں صلاۃ ہے، اللہ کی تو بات بتائی جائے گی۔ آج اگر آپ کرسچن کی کوئی ایونٹ میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی صلاۃ کیسی سیٹیاں اور تالیاں، وہ یاد مانگ رہے ہیں یسوع کے نام پہ، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں سب چڑھ رہے ہیں، ساری یہی جو میوزک وغیرہ اور سارے انسٹرومنٹس ہیں۔ تو کہا کہ یہ کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، یہ ان کی صلاۃ ہے۔ آج میری اور آپ کی صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ میں اور آپ جو صلاۃ کر رہے ہیں، اگر پڑھ رہے ہیں، جو شروع میں آپ نے پڑھا کہ مومنین صلاۃ قائم کرتے ہیں، تو آج ہم صلاۃ ایسی قائم کریں کہ منکر اور فحش ختم ہو۔ اگر منکر اور فحش ختم نہیں ہوتا اور اس کے بعد میں اور آپ کی سیٹیوں اور تالیوں کے ساتھ ہی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو میرے میں اور آپ میں اور یہ لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، سمجھ رہے؟ سیٹیاں تالیاں یہاں پہ کوئی اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اگینسٹ میں بات کی جا رہی ہے تالیاں بجانا ممنوع ہے، جو لوگوں نے شاید سے یہ سمجھا ہے۔ اس کی بات کا کانٹیکسٹ سمجھے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ صلاۃ کوئی سیٹیاں تالیاں نہیں ہوتی، یہ تو ایک کیا ہے، آپ کوئی خوشی منا رہے ہیں تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی صلاۃ میں نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے اپنے دین کو یعنی کھیل تماشا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ آج ہمارے یہاں دیکھ لیں ملادیں کر کے سب خوش ہو جاتے، جھوم جھوم کے نعتیں پڑھ کے سب خوش ہو رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اصل ہماری صلاۃ کیا بنتی ہے، جو ہمیں منکر اور فحش سے روکتی ہے۔ اور خیر صلاۃ ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے قرآن۔ پھر فرمایا کہ آیت نمبر 36 میں ان الذین کفروا، کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، ينفقون اموالهم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے روکے، فسينفقونها، تو جلد وہ اسے خرچ کریں گے، ثم پھر تکون، ہو جائے گی کوشش علیہم ان کے لیے، حسرت کا باعث، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، الی جہنم، جہنم کی طرف یحشرون، وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ جو کافر ہیں، کافر کون؟ جو بھی نہیں ماننے، اب چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ کوئی عام کوئی اور بھی کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ اپنا مسلمان ہے جو اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھ رہا، وہ اپنا مال خرچ کریں گے
اگر وہ اس لیے خرچ کریں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے روکیں. آج کتنے مسلمان ایسے جو اللہ کے راستے روکنے کے لیے پورا زور لگا دیتے ہیں. فیملیز کے اندر یہ مسائل چل رہے ہوتے ہیں. کسی کو عمرہ کرنے نہیں دیا جا رہا ہے تو کسی کو کوئی اللہ کے لیے کوئی کام کرنا چاہ رہے تو اس کو اس سے روکا جا رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے یہ خرچ کریں گے اپنا مال اور پھر یہ ان پر حسرت بنے گا. یعنی یہ خرچ تو کر لیں گے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے, لیکن یہی چیزیں ان کے لیے حسرت بنے گی کہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. یعنی خرچ بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کا نقصان بھی نہیں پہنچے گا لوگوں کو, اور لوگ کیا ہوں گے اللہ کی طرف اور آگے بڑھیں گے. اور آج بھی ہمارے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہے, ایسی مٹیریل کو فلوٹ کیا جاتا ہے مارکیٹ میں, ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں کہ جس سے لوگ اللہ کے راستے سے دور ہونا شروع ہو جائے. تو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں یا مسجد حرام سے روک رہے ہیں, یہ تمام چیزیں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ممنوع ہے اور اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان کا یہ محنت کوئی کام نہیں آئے گی, ان کا پیسہ بھی ان پہ حسرت بنے گا اور یہ مغلوب بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ تو دیکھیں ساری فیورز مسلمس کے ساتھ کرے, لیکن اگر مسلمان خود ہی چاہ رہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر مسلمان ہی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے سے رکا, اگر مسلمان خود ہی جو ہے وہ اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا, تقویٰ نہیں اختیار کرتا, تو پھر تو وہی مغلوب ہوگا. اور وہی پیسہ آج خرچ کر کے ہم کہتے ہیں اتنا پیسہ لٹا دیا لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا. ہم خود ہی حسرتیں کر رہے ہوتے ہیں, اتنا بچوں کو پڑھایا لکھایا کیا ملا آج. تو آج سب کی حسرتیں ہی تو چل رہی ہیں, ہم سب حسرت کے ساتھ ہی رہے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا. اور پھر کیا ہے, اللہ فرماتے کہ وہ لوگ جو نہیں مانتے وہ جہنم کی طرف بھیگ جائیں گے, یعنی جہنم بھی ان کو ملے گی اور دنیا میں بھی حسرت کریں گے. 37 لیمیز اللہ الخبیث, تاکہ چھانٹ کر الگ کر دے اللہ خبیث کو من الطیب پاک سے. وَيَجْعَلِ الْخَبِيثَ, اور ڈالتا چلے جائے ناپاکی بَعْدَهُ گندگی کو عَلَى بَعْضٍ بعض پر, یعنی ایک گندگی دوسری گندگی پہ پڑتی چلی جائے. فَيَرْكُمَهُ, تو اس کو ڈھیر بنا دے, جميعاً سارے کو. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ, اور پھر اسے جھونک دے جہنم میں. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ ہیں وہ سب گھاٹا کھانے والے. اللہ فرمانے وہ مغلوب جو ہوں گے نا اس کی وجہ بتائی جائے. یہ پیسہ بھی خرچ کریں گے پھر بھی کام نہیں آئے گا, یہ پوری قوت سے اپنا زور لگا لیں, اپنی طاقتیں لگا لیں کہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں یا کسی کو بھی اللہ کے راستے سے روک دیں. اللہ کے نہیں کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ کے نہیں میں حق کو حق کے ساتھ ثابت کروں گا, شروع سے بات یہی کی جا رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ خبیث اور طیب کو الگ کرنا جانتے ہیں اور یہ ہوگا. میں اور آپ کو کیا کرنا ہے, محنت کرنی خبیث اور طیب کو الگ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اس لیول پہ پہنچائے کہ اللہ کا یہ اس کی سنت ہے, اللہ کا حکم ہے کہ اب تو خبیث اور طیب الگ ہو کر رہے گا. آج ہم کہتے ہیں نا کب ہوگا, کب فیصلہ ہوگا, کب سچائی سامنے آئے گی لوگوں کی جو سچے ہیں, کب ان کا جھوٹ جو ہے وہ ظاہر ہو کر رہے گا. ٹائم لگتا ہے, کام کریں, جمے رہیں, اپنے قدم کو جما لیں, پیٹ مت پھیریں اس راستے سے, ٹائم کا ویٹ کریں, انشاءاللہ ہوگا. اتنی جلدی ریزلٹس نہیں نکلتے. میں اور آپ تو تھوڑے سے دن گن کر بہت زیادہ ایسا لگتا ہے بہت ٹائم گزر گیا. اللہ کیا فرمائے, اللہ کے پاس تو ہزاروں سالوں کی پلاننگز, یعنی اللہ کے لیے تو وہ دن جو ہے میری اور آپ کی کاؤنٹنگ 50,000 سال کی ہوگی تو اللہ کا ایک دن ہے جو قرآن بتا رہے. تو ویٹ کریں, سمجھ رہے, اور اپنی طاقت جاری رکھیں. اگر آپ اس کی دیکھیں گے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے, اس سے بچنے کے لیے میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دوں سورہ کہف کی, کہ جو اصحاب کہف تھے انہوں نے کیا ایک سٹیپ لیا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, اور اغار میں ان کو پناہ لینی پڑی. لیکن جب وہ کچھ 100 سالوں کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں تو اس کے بعد ریولیوشن آئے, چینج آئے. تو اسی طریقے سے خبیث اور طیب الگ ہوتا ہے پر ٹائم لگتا ہے. اور اللہ کیا کرتے ہیں کہ خبیث کو ڈھیر بناتے, تو ڈھیر بنانے تک گندگی پہ گندگی, گندگی پہ گندگی جب ایک پیک پہ پہنچ جاتی ہے, ایک کلائمیکس کو اچیو کر لیتی ہے کہ اتنی گندگی کا ڈھیر ہو گیا, تو پھر اللہ کیا کرتی, سب کو الگ کر. سمجھ رہے, یہ اللہ کی سنت ہے, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے. اور پھر اللہ ان سب کو جہنم میں ڈالیں گے ایٹ لاسٹ, اور یہ لوگ گھاٹا پانے والے. آیت نمبر 28, قل للذین کفروا, کہہ دیجیے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں, ان ینتہوا, اگر وہ باز آ جائیں, یغفر لہم, ان کو معاف کر دیے جائے, معاف کر دیا جائے گا ان کے لیے, ما قد سلف, جو یقیناً گزر چکا, جو ہو چکا ان سے. وَإِن يَعُودُوا, اور اگر وہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے, فقد مدت سنت الاولین, تو یقیناً گزر چکی ہے سنت, طریقے, قانون الاولین